یہ مجھے ذاتی طور پر نہیں پسند. آپ کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے، میں آپ کو سکھاؤں گا بھی، چونکہ یہ کلاسیکل نعت بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل، تاکہ ہم کمی کوئی نہ چھوڑیں نا اپنے اس میں. تو میں انشاءاللہ آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گا، آپ کو سکھاؤں گا بھی. جو اس کو پسند کرتے ہیں، جو کرنا چاہیں وہ کر سکیں، ان میں صلاحیت یہ ہو. لیکن مجھے ذاتی طور پر یہ آلات پسند نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک محفل نعت میں ایک صاحب تھے، تو وہ جناب یقین کریں کہ بہت ساری دیر نا وہ ہائی کرتے رہے، اور اتنا زیادہ انہوں نے آلات لیے، اتنے زیادہ آلات لیے کہ وہاں پہ ایک عالم دین تشریف فرما تھے، اور انہوں نے فرمایا حضور والا آپ نعت سنانے لگے ہیں ہمیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطخہ تیرا، ہم تو نعت سننے کے لیے آئے ہیں، آپ کی ہاں نہیں سننے آئے. تو مجھے ان کا جملہ اچھا لگا، کیونکہ واقعی بات یہ ہے کہ اب دو تین منٹ بندہ لابھ لے رہا ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی بیٹری کو چارج کرتے ہیں اور سروں میں گرفت پکی کرتے ہیں. تو حضور والا ہم نے کہاں پہ سروں کی گرفت پکی کی؟ ہمیں اب 6 گھنٹے پڑھائیں، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، نعت خوانی کریں گے، 7 گھنٹے پڑھائیں ہم کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. جب یہ جلوس میلاد ہوتے ہیں شروع سے لے کے آخر تک، صبح جو جلوس میلاد شروع ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ ظہر تک رہتے ہیں، عصر تک رہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ صبح سے نعت خوانی شروع کرتے ہیں، اور جو ہے نا وہ جب تک جلوس ہے، ظہر تک ہے، عصر تک ہے، الحمدللہ الحمدللہ زبان کو کبھی بند نہیں کیا. کہ یہ ملی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ زبان، تو اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پہ قربان کیوں نہ کیا جائے. 6 7 8 گھنٹے الحمدللہ پڑھتے ہیں. ہاں ایکسٹرا زور سے پڑھیں گے، غلط طریقوں سے پڑھیں گے تو آواز ضرور بیٹھے گی. آپ ٹھیک طریقوں سے پڑھتے ہیں تو آپ کی آواز نہیں بیٹھے گی. یہ جو ٹیکنیکس ہیں آواز کو اپنے دائرہ کار میں رکھ کر پڑھنے کی اور آواز نہ بیٹھے، یہ بھی ایک ٹیکنیکس ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ سے لیکچرز میں عرض کی جائیں گی جب ان کا وقت آئے گا. تو ابھی چونکہ ہمارا سادہ انداز میں پڑھنے کے انداز پہ گفتگو ہو رہی تھی، اس سے پہلے ہماری نعت خوانی سے قبل جو باتیں ہیں ان پہ بات ہوئی، اس سے قبل ہماری بات ہوئی کہ نعت کی جو ٹرمز، نعت خوانوں کی جو ٹرمنالوجی تھی، اصطلاحات تھیں، اس پہ بات ہوئی. اس سے پہلے ہماری بات ہوئی نعت کی اقسام کے حوالے سے، نعت کی تعریف اور مرثیے کیا ہوتے ہیں، اور یہ اس حوالے سے آپ نے لیکچرز سنے ہیں پرانے، آپ کو بخوبی اس چیز کا علم ہے. تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم اس چیز پہ بھی بات کریں گے کہ اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر نعت پڑھنا اور ایسی ٹیکنیکس کی گلا نہ بیٹھے. تو الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں. تو اب یہ ہاں کرنا ضروری نہیں ہوتا. آپ اگر اپنی بیٹری کو چارج کرتے ہیں یا اپنی سروں پہ اپنی گرفت کو مکمل گرفت پہ مضبوط کرتے ہیں، یہ ہاں کے بغیر بھی ممکن ہے. آپ اپنی پریکٹس کو کریں. جو دیوانہ صبح سے لے کے رات تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تڑپتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں مچلتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رہتا ہے، اور وہ تصور ہی تصور میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد کو تصور کر کے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شریف کو تصور کر کے جو نعت خوان نعت پڑھتا ہے نا، تو اس کو یہ سر پکے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے سر الحمدللہ پکے ہوتے ہیں. کیوں پکے ہوتے ہیں؟ چونکہ اس کا جینا اٹھنا مرنا کھانا پینا سب کچھ جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہوتا ہے. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. وہ تو رات کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں سوتا ہے، صبح اٹھ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے پڑھتے اس کی جو ہے وہ صبح ہوتی ہے، فجر ہوتی ہے، تہجد کے ٹائم میں اٹھتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھ رہا ہوتا ہے. اب اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ الاپ لے کے اور یہ سروں کو پکا کرے؟ اس کے سر بڑے پکے ہوتے ہیں، چونکہ اس کا جو نعت سے تعلق ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی سے جو تعلق ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس کی بڑی پریکٹس ہوتی ہے، اس کی گرفت الحمدللہ مضبوط ہو جاتی ہے. تو میں چاہوں گا، میرا ذاتی مشورہ ہے، ذاتی پسند یہ ہے کہ آپ الاپ کو اتنا زیادہ نہ لیں. اگر آپ لیتے بھی ہیں تو اتنا زیادہ نہ لیں کہ معیوب لگے، دیکھنے والوں کو برا لگے، اور اپنے چہروں کے نقوش کو بگاڑنا نہیں ہے آپ نے. دیکھیے ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرتے ہیں تو خوبصورت طریقے سے کریں ہیں. جیسے کوئی نعت خوان نعت پڑھ رہا ہو تو میں بھی کہوں نا میرا بیٹا ماشاءاللہ دیکھیں بیٹا یہ دیکھو کتنا پیارا یہ نعت خوان بھائی نعت پڑھ رہے ہیں، تو آپ بھی کاش ایسا نعت خوان بن جاؤ. لوگ اپنے بچوں کو نعت خوانی کی طرف لے کے آئیں، ایسا خوبصورت پڑھنے والا ہو، خوبصورت چہرے والا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے چہرے پہ سجی ہو اور سر ڈھانپا ہوا ہو، رومال سے ہو، ٹوپی سے ہو، اور اگر امامہ شریف ہے تو واہ سبحان اللہ
کیا بات ہے اس بندے کی جس کے سر پہ امامہ ہے، چہرے پہ سنت رسول ہے، اور لب پہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درود و سلام یا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت ہے۔ تو اگر آپ امامہ شریف نہیں رکھ سکتے تو ٹوپی رکھ لیں، ٹوپی نہیں رکھ سکتے تو کم از کم رومال رکھ لیں، سر ڈھانپا ہونا چاہیے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، تو آپ اس انداز سے نعت خوانی کریں۔ 17 منٹ 27 سیکنڈ ہو گئے انہی باتوں میں، تو آئیے اس کی مثالوں کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ کلاسیکل نعت کیا ہوتی ہے۔ اس کی جو مثال ہے وہ ایک مثال پہلی جو ہے وہ ہے سیف الملوک میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا پنجابی کلام۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جادا میرا۔ میں اس کو ایک دفعہ پڑھوں گا تاکہ وقت کی کمی میں وقت کی بچت ہو جائے نا۔ عدل کریں تا تھر تھر کمر اچیاں شاناں والے فضل کریں تاں بخشے جاسن منجے مکالے۔ اس کو دوسرے انداز میں پڑھا جا سکتا ہے۔ عدل کرے تاں تھر تھر کمر اچیاں شاناں والے فضل کرے تاں بخشے جاسن منجے مکالے۔ اس کو مختلف انداز سے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال چلیں میں اس انداز میں پڑھتا ہوں، تو میں نے کلاسیکل کی مثال کو اسی طرح لے لیا۔ اگلا جو ہے وہ بھی سرائکی کا کلام ہے۔ میں ڈھولا کراں بیٹھ زاری میں ڈھولا کراں بیٹھ زاری میں مکدی مکاواں میں مکدی مکاواں تجھ تے او میں ہاری میں ڈھولا کراں بیٹھ زاری میں ڈھولا کراں بیٹھ زاری۔ تیسری مثال الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی
نفی اثبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی اچھا یہ مزید اشعار بھی ہیں، اس کے مزید طرزیں بھی ہیں جی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے بھی انشاءاللہ عز و جل، لیکن یہ کہ ابھی چونکہ وقت کافی ہو گیا تو میں نے چونکہ کلاسیکل صرف آپ کو انداز سے تعارف کروانا تھا، تو یہ کلاسیکل انداز ہے۔ واہ کیا جود و کرم، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا واہ کیا جود و کرم۔ اس طرح کی بہت ساری نعتیں ہیں انشاءاللہ عز و جل، ہم اس کو سیکھنے کی بھی سعادت حاصل کریں گے اور یہ کورس میں بھی شامل ہے بہت ساری اس طرح کی نعتیں۔ تو یہ کلاسیکل انداز ہو گیا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے انداز پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خلوص کے ساتھ نیکیوں والی نعت خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔